میں ان کے در کا بھکاری ہوں، فضل مولا سے حسن فقیر کا جنت میں بستر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں کلام شہنشاہ سخن۔ اس پروگرام میں حضرت مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے دیوان ذوق نعت کے مختلف کلاموں کی تشریحات وغیرہ ہم سنتے ہیں کہ آپ نے کس شعر میں کیا کہا، اور ترتیب وار سیکوینس وائز ہم ذوق نعت کتاب جو دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ ہے اس سے 1 بائی 1 شعر بھی سنتے ہیں، طرز میں بھی سنائے جاتے ہیں، اسکرین پر بھی دکھائے جاتے ہیں، اور پھر آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ان بزرگوں کی باتوں سے ہم مستفیض ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جو کلام ہم آپ کو طرز میں سنائیں گے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے، مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام ہے۔ کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف، ان کی مدد رہے تو کرے کیا اثر خلاف۔ اس کلام میں خلاف کا اکثر جگہ پر معنی مخالفت ہے۔ خلاف یعنی مخالفت، جب کوئی آپ سے مخالفت کر رہا ہو، آپ کیا دشمنی کر رہا ہو، دشمنی، مخالفت، ان معنی میں یہ لفظ آتا ہے خلاف۔ آئیے حسب معمول پہلے آپ کو طرز میں کلام کے چند اشعار سناتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم مشکل الفاظ بھی اسکرین پر آپ دیکھیں گے اور آپ کو ہم سمجھانے کی بھی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف، کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف، کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف، ان کی مدد رہے تو کرے کیا اثر خلاف، ان کی مدد رہے تو کرے کیا اثر خلاف، کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف، ان کا عدو اسیر بلائے نفاق ہے، ان کا عدو اسیر بلائے نفاق ہے، اس کی زبان و دل میں رہے عمر بھر خلاف، اس کی زبان و دل میں رہے عمر بھر خلاف، ان کی وجاہتوں میں کمی ہو محال ہے، ان کی وجاہتوں میں کمی ہو محال ہے، بالفرض ایک زمانہ ہو ان سے اگر خلاف، بالفرض ایک زمانہ ہو ان سے اگر خلاف، اٹھوں جو خواب مرگ سے آئے شمیم یار، اٹھوں جو خواب مرگ
مرگ سے آئے شمیم یار، یا رب نہ صبح حشر ہو بعد سحر خلاف، یا رب نہ صبح حشر ہو بعد سحر خلاف۔ آئیے ناظرین اب ان اشعار کو سمجھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کچھ اشعار طرز میں سماعت کیے۔ کلام ہے کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف، کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف، ان کی مدد رہے تو کرے کیا اثر خلاف۔ یہاں پر بڑا خوبصورت معنی ہے، واضح اور بڑا آسان شعر ہے کہ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد پر ہیں، وہ مجھے سنبھالے ہوئے ہیں، تو پھر مخالفت اور دشمنی کیا اثر کرے، کسی کی دشمنی سے مجھے کیا فرق پڑے۔ کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف، زمانہ میرے مخالف ہو کوئی غم نہیں، میرے آقا میرے ہونے چاہیے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ایک اور شعر ہے نا، اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے، یہاں بھی لفظ خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ باد خلاف یعنی مخالف ہوائیں، دشمن ہوائیں، اشارہ کر دو، آپ اگر اشارہ کر دو تو باد خلاف کے جھونکے ابھی ہمارے سفینے کو پار کرتے ہیں۔ آپ کے اشارے سے پھر دشمن کیا میرا بگاڑ سکے اگر آپ میرے ہو جائیں۔ کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف، حضور آپ بس ہمارے رہیں تو بیڑا پار ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ان کا عدو اسیر بلائے نفاق ہے، ان کا عدو اسیر بلائے نفاق ہے، اس کی زبان و دل میں رہے عمر بھر خلاف۔ اس شعر میں بھی بڑا خوبصورت مضمون ہے۔ عدو کہتے ہیں دشمن کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کرے گا وہ پھر سیدھے رستے پہ کیسے رہ سکتا ہے، وہ تو منافق رہے گا۔ ان کا عدو اسیر بلائے نفاق ہے، نفاق کی بلا کا قیدی ہے، اسیر یعنی قیدی، نفاق کی بلا میں مبتلا ہے، اس کے دل میں نفاق ہے، سامنے کچھ ہوگا پیچھے کچھ ہوگا، قول و فعل کے تضاد میں رہے گا، کبھی کچھ کہے گا کبھی کچھ کہے گا، اس کی بات ایک سی نہ ہوگی۔ فرماتے ہیں اس کی زبان و دل میں رہے عمر بھر خلاف، اس کی زبان کچھ کہہ رہی ہوگی دل میں کچھ ہوگا۔ یہاں پر جو لفظ خلاف ہے یہ مخالف کے معنی میں ہے، الگ الگ ہونے کے معنی میں ہے کہ اس کا دل کچھ کہہ رہا ہوگا زبان پہ کچھ ہوگا۔ تو یہ ہے بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن کی۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ غلام رکھے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں ان کی وجاہتوں میں کمی ہو محال ہے، ان کی وجاہتوں میں کمی ہو محال ہے، بالفرض ایک زمانہ ہو ان سے اگر خلاف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجاہت، آپ کی عزت، آپ کے وقار میں کوئی کمی ہو محال ہے، ناممکن ہے۔ محال یعنی ناممکن، ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے ہو؟ جس کے سر پہ ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہو، جس کو اللہ تبارک و تعالی عزت عطا کرے اور جس کو فرمائے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے زیادہ بہترین ہوگا، اس کو کیا کوئی نیچے گرا سکتا ہے، اس کی عزت اور نام کو کون کم کر سکتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک اوپر سے اوپر ہی جا رہا ہے، عزتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ان کی وجاہتوں میں کمی ہو محال ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ۔ مٹ گئے آپ مٹانے والے، مٹانے والے خود مٹ گئے، پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تو کیا کم کریں گے، آپ کے غلاموں کا نام بھی نہیں مٹا سکتے۔ تو کہہ رہے ہیں ان کی وجاہتوں میں کمی ہو محال ہے، ان کی عزتوں میں کمی ہو محال ہے، ناممکن ہے، بالفرض ایک زمانہ ہو ان سے اگر خلاف، اگرچہ بالفرض ایک زمانہ، ایک بہت بڑا طبقہ، بہت بڑی جماعت، بہت بڑا کوئی گروہ ان کے مخالف بالفرض اگر ہو جائے تو کیا ان کی عزت میں کمی لا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں لا سکتا ہے۔ اگلے شعر میں کہتے ہیں اٹھوں جو خواب مرگ سے آئے شمیم یار، اٹھوں جو خواب مرگ سے آئے شمیم یار، یا رب نہ صبح حشر ہو باد سحر خلاف۔ کہہ رہے کہ یا اللہ پاک جب میں موت سے اٹھوں قیامت کے دن کے لیے، خواب مرگ یعنی مرنے کے بعد جب میں اٹھوں، ایک موت کا سونا ہے نا اسے خواب مرگ کہتے ہیں، جب اس مرنے کے بعد دوبارہ اٹھوں تو پھر مجھے شمیم یار آئے، یار کی خوشبو آئے، یار قریب ہوگا تو خوشبو بھی آ جائے گی،
محبوب کی خوشبو آ جائے. ایسا نہ ہو باد سحر خلاف چل رہی ہو. باد سحر کہتے ہیں صبح کی ہوا کو، اور کبھی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کبھی جس میں بعض اوقات اگر آپ سمندر میں ہے، دریا میں ہے اور مخالف ہوا چل رہی ہے تو کشتی پہ بیٹھنے والے بھی ڈر جائیں کہ اب ہماری کہیں کشتی ڈوب نہ جائے. تو قیامت کے دن اگر اپنی کشتی کو جنت کی طرف لے کے جانا ہے تو محبوب کی خوشبو مجھے مل جائے، محبوب کا قرب مجھے مل جائے. ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہوا جو ہے وہ مخالف سمت میں چل رہی ہو، محبوب خدا نہ خواستہ ہم سے دور ہوں، ہم سے ناراض ہوں، تو ہمارا کیا بنے گا. یا رب میں جب اٹھوں محشر میں تو میرے سامنے محبوب ہوں، ان کی خوشبوئیں ہوں، ان کا قرب ہو، ان کی رفاقت مجھے مل جائے. آئیے مزید کچھ اشعار طرز میں سنتے ہیں اور پھر ان کو سمجھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف، ان کی مدد رہے تو کرے کیا اثر خلاف. قربان جاؤں رحمت عاجز نواز پر، قربان جاؤں رحمت عاجز نواز پر. ہوتی نہیں غریب سے ان کی نظر خلاف، ہوتی نہیں غریب سے ان کی نظر خلاف. شان کرم کسی سے عوض چاہتی نہیں، شان کرم کسی سے عوض چاہتی نہیں. لاکھ امتثال امر میں دل ہو ادھر خلاف، لاکھ امتثال امر میں دل ہو ادھر خلاف. کیا رحمتیں ہیں لطف میں پھر بھی کمی نہیں، کیا رحمتیں ہیں لطف میں پھر بھی کمی نہیں. کرتے رہے ہیں حکم سے ہم عمر بھر خلاف، کرتے رہے ہیں حکم سے ہم عمر بھر خلاف. تعمیل حکم حق کا حسن ہے اگر خیال، تعمیل حکم حق کا حسن ہے اگر خیال. ارشاد پاک سرور دین کا نہ کر خلاف، ارشاد پاک سرور دین کا نہ کر خلاف. کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف، ان کی مدد رہے تو کرے کیا اثر خلاف. آئیے ناظرین اب ان اشعار کی تشریح سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آپ نے مزید اشعار سماعت کیے. کچھ غم نہیں اگرچہ زمانہ ہو برخلاف. یہ بڑا ہی خوبصورت کلام ہم سن اور سمجھ رہے ہیں آج. فرماتے اگلے شعر میں، قربان جاؤں رحمت عاجز نواز پر، قربان جاؤں رحمت عاجز نواز پر، ہوتی نہیں غریب سے ان کی نظر خلاف. میں قربان جاؤں ان کی رحمت کے جو عاجزوں کو نوازنے والی ہے. رحمت عاجز نواز یعنی عاجزوں کو، کمزوروں کو نوازنے والی رحمت. میں اس رحمت پہ قربان جاؤں کہ کبھی بھی ہم غریبوں سے وہ نظر پھیرتے نہیں ہیں. نظر خلاف جانا یعنی
نظر کو پھیر لینا. اب میں اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میری نظر آپ کی طرف ہے, اگر میں کہیں اور دیکھوں تو اب میری نظر یہاں سے خلاف ہو گئی, پھر گئی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ ہم غریبوں سے نظر نہیں پھیرتے, ہم پر نظر کرم رکھتے ہیں. مراد یہ ہے نظر عنایت رکھتے ہیں, اور اپنے غلاموں کو اپنے آنکھوں میں رکھتے ہیں, اپنے کرم کے سائے میں رکھتے ہیں. تو ہم کیوں نہ ان کے قربان جائیں. پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں شان کرم کسی سے عوض چاہتی نہیں, شان کرم کسی سے عوض چاہتی نہیں, لاکھ امتثال امر میں دل ہو ادھر خلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کی شان کو مزید بیان کر رہے ہیں یہاں کہ یہ وہ کرم کی شان ہے, یہ وہ بارگاہ ہے کہ کسی سے بدلہ نہیں چاہتے. عوض مانے بدلہ, یہ کسی سے بدلہ نہیں چاہتے, یہ جو دیتے ہیں یہ کرم سے دیتے ہیں. لاکھ امتثال امر میں دل ہو ادھر خلاف. امتثال امر یعنی بات ماننا, کسی کے حکم کی تعمیل کرنا. تو ہماری حالت یہ ہے کہ اس طرف ہمارے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں پورے کا ہیں, ہم تو ان کی بات مانتے ہی نہیں. تو کہہ رہے لاکھ ایسا ہو کہ غلام جن کو وہ نواز رہے ہیں وہ بات نہ مانتے ہوں, لیکن پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں دیکھتے کہ بات نہیں مانتا تو اس کو نہ دوں یا اس کو کم دوں. ان کی عطائیں جاری ہیں, ان کا کرم کا دریا بہ رہا ہے, اور ہم جیسے نکمے غلام بھی ان کے کرم کے دریا سے حاصل کر رہے ہیں. اپنے کسی کلام میں مولانا حسن رضا کہتے ہیں نا, شان کرم کو اچھے برے سے غرض نہیں, اس کو سبھی پسند ہیں, اس کو سبھی عزیز. اور ایک جگہ پہ کہتے ہیں نوازے جاتے ہیں ہم سے نمک حرام غلام, نوازے جاتے ہیں ہم سے نمک حرام غلام, ہماری جان ہو قربان بارگاہ رفیع. ہماری جان کیوں نہ ایسے آقا پہ قربان ہو جو ہم جیسے بد عمل اور بات نہ ماننے والے کو بھی نوازتے ہیں. تو ہماری حالت یہ ہے, لیکن اس کے باوجود شان کرم کسی سے عوض چاہتی نہیں, کسی سے بدلہ نہیں چاہتے. دنیا میں کوئی ہو تو وہ چاہتا ہے نا کہ میں کسی کو کچھ دے رہا ہوں تو وہ بھی سامنے سے کوئی شکریہ کرے, کوئی بات مانے, کوئی خدمت کرے. لیکن یہ وہ آقا ہیں, دیکھتے ہیں کہ غلام کیا کر رہا ہے, کیا کیا ہم نہیں کرتے, لیکن یہ آقا نوازتے ہیں, ان کے صدقے سے چل اور پل رہے ہیں. اللہ پاک اسی در پہ رکھے. اگلے شعر میں کہتے ہیں کیا رحمتیں ہیں لطف میں پھر بھی کمی نہیں, کیا رحمتیں ہیں لطف میں پھر بھی کمی نہیں, کرتے رہے ہیں حکم سے ہم عمر بھر خلاف. یہ شعر بھی پچھلے شعر سے ملا ہوا ہی ہے, مضمون وہی ہے کہ حضور کی کیا رحمتیں ہیں, کیا رحمتیں. یہ ایک تعجب کے معنی میں کہ میں کیا بیان کروں, کتنی رحمتیں ہیں کہ کسی قسم کی لطف میں, لطف یعنی عنایت کرم نوازی میں, عطاؤں میں کوئی کمی نہیں. اگرچہ ہم عمر بھر ان کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے, ان کی جو ہے وہ بات نہیں مانتے, ان کے فرمان کو چھوڑے رکھتے ہیں, اس کے باوجود کوئی لطف میں کمی نہیں, کوئی عنایت میں کمی نہیں. یہ کیا رحمت ہے, ایسا کریم کہاں ہوگا کوئی, سبحان اللہ. اگلے شعر میں, آخری شعر میں کہتے ہیں, یہ مقطع ہے کہ تعمیل حکم حق کا حسن ہے اگر خیال, ارشاد پاک سرور دین کا نہ کر خلاف. سبحان اللہ. اے حسن, اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو, حکم حق یعنی اللہ پاک کے حکم کی تعمیل اگر چاہتا ہے حسن, کہ بس اس کا خیال رہے اللہ تعالیٰ کی کوئی بات میں جو ہے وہ نافرمانی نہ کروں, تو پھر کیا کر, ارشاد پاک سرور دین کا نہ کر خلاف. سرور دین محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور آپ کے حکم کا کبھی خلاف نہ کرنا, اس کی مخالفت نہ کرنا, اس کو نہ چھوڑنا. تو سمجھ لینا کہ جب حضور کی بات پر عمل کر لیا گویا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی تعمیل کر لی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم انہی کے ذریعے ملتا ہے, ان کا حکم خدا ہی کا حکم ہے. یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے, یہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ انہیں وحی فرماتا ہے. تو ان کے حکم کی تعمیل یہ رب تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنائے, سچا عاشق رسول بنائے. زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. آسیوں کو در تمہارا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل